اچھا جی، پرکشش عورت پتہ ہے آپ کو کہ کون ہوتی ہے؟ جو خوبصورت ہو؟ بالکل نہیں، بلکہ جو با اخلاق ہو اور خوب سیرت ہو۔ جی ہاں، آپ کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں یہ چیز آپ کو خوبصورت اور اٹریکٹیو بناتی ہے۔ تو آج کا ولاگ نا بہت ہی مزیدار ٹاپک پر ہونے والا ہے، جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ فیمینن انرجی کیا ہوتی ہے اور آپ کس طرح سے ایک عام سی عورت سے بہت ہی خاص اور اسٹرانگ وومن بن سکتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اپنے ونٹر کے ڈریس بھی دکھاؤں گی جو کہ میں نے لائم لائٹ سے لیا ہے، اور ساتھ میں آپ کو ایک فلاور شاپ پہ بھی لے کر جاؤں گی اور وہاں آپ کو پیارے پیارے سے فلاورز دکھاؤں گی۔ تو ولاگ کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زہرا مزمل ولاگز۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا جی، ٹپ نمبر 1 جی، فوکس آن یور فیمینن انرجی۔ ایک فیمینن عورت آپ کو پتا ہے کون ہوتی ہے؟ فیمینن عورت وہ ہوتی ہے جو ریئیکٹ نہیں کرتی، لڑتی نہیں ہے، رسپونڈ نہیں کرتی، جو ٹاکسک لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتی ہے، ان کو بلانا کم کر دیتی ہے، ان لوگوں سے دور ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی انرجی فضول لوگوں سے لڑنے میں ویسٹ نہیں کرتی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو انرجی، دماغ اور صلاحیتیں دی ہیں وہ فضول لوگوں کو سوچنے میں یا ان سے بحثنے میں ضائع نہیں کرتی، بلکہ ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتی ہے۔ تو اگر آپ بھی اٹریکٹیو لگنا چاہتی ہیں تو آپ فضول لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور اپنی فیمینن انرجی پہ فوکس کریں۔ اچھا جی، آپ کو یہاں میں ایک مثال دیتی ہوں کہ جس سے آپ بھی ایک پرکشش اور اسٹرانگ وومن بن جائیں گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی گولز ہیں، کوئی ویژن ہے، یا آپ کسی مقام پر پہنچنا چاہتی ہیں، تو آپ اسٹیڈیم میں کھیلنے والے کھلاڑیوں کو ہی دیکھ لیں۔ وہ اپنے کام پر دھیان دیتے ہیں، تماشائی ان پر چیختے چلاتے بولتے آوازیں کستی ہیں، لیکن جو کھلاڑی ہے اس کو صرف اپنے کھیلنے سے غرض ہوتا ہے، وہ ان کی آوازوں پہ اپنی دوڑ یا اپنا کھیلنا بند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے آپ نے حسد کرنے والوں اور آپ کی لیگ پولنگ کرنے والوں اور آپ کے پیچھے آوازیں کسنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی آپ کا کوئی نفع یا نقصان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہ ہو۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو انرجی دی ہے وہ آپ نے نا اپنی سکلز بنانے میں لگانی ہے، کیونکہ لوگ تو چاہیں گے کہ آپ ریئیکٹ کریں، رسپونڈ کریں، لیکن آپ نے نا ان تماشائیوں کا جواب نہیں دینا، بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ جی ہاں، بہت سے مجھے میسج آتے ہیں کہ آپ یہ ٹاکسک لوگوں کی پہچان بتا دیں کہ کون ہے شخص جو ہمارا خیر خواہ نہیں ہے یا ٹاکسک ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اس کی پہچان کرنے کے لیے ایک سمپل سا فارمولا یاد رکھیں کہ جس انسان سے آپ کو مل کر ایسا لگے کہ اس نے آپ کے ہیپی موڈ کو ایک دم سے سیڈ میں بدل دیا ہے، یا اس نے آپ کی ذات میں کوئی ڈاؤٹ پیدا کر دیا ہے، یا آپ پر کوئی بھی کومنٹ کر دیا ہے ایسا جس سے آپ کا ہیپی موڈ ایک دم سے لو ہو گیا ہے، یا اس نے آپ کو کسی انسیکیورٹی کا شکار کر دیا ہے، تو یہ انسان انرجی ڈرینر اور ٹاکسک کی کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ وہ انسان میں خود بہت سی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، تو وہ اس کا بلیم آپ پہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اس طرح کے انسان آپ سے حسد کرتے ہیں اور اندر ہی اندر آپ سے جلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ انسان آپ کو وہی دے سکتا ہے جو اس کے اپنے پاس ہوتا ہے۔ اگر اس کے اپنے پاس رسپیکٹ ہوگی تو وہ آپ کو رسپیکٹ دے گا، اگر اس کے اپنے اندر انسیکیورٹیز ہوں گی تو وہ آپ کو بھی انسیکیور ہی کرنے کی کوشش کرے گا اور چاہے گا کہ آپ کا کانفیڈنس لو ہو جائے۔ لیکن آپ نے ایسے لوگوں کو پہچاننا ہے اور ایسے مینیپولیٹر سے دور رہنا ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو اپنے یہ شوز دکھاتی چلوں، یہ میں نے اسٹائلو سے 2800 کے لیے تھے۔ دیکھیں یہ کتنا اس کا پیارا سکن کلر ہے، اور اس کا ٹیکسچر بھی بہت اچھی لیدر کی کوالٹی ہے، اور یہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ ڈیسنٹ اور ایلیگنٹ شوز ہے۔ یہ میں نے ونٹرز کے لیے نا شوز لیے، اور میں اپنے موسٹلی شوز اسٹائلو سے لیتی ہوں کیونکہ اس کے شوز بہت کمفرٹیبل اور کلاسی ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ونٹرز میں اس طرح کے کلوز ٹوڈ جوتا میں نے یہ لیا ہے، میں نے سوچا آپ کو دکھاتی چلوں۔ اس کے علاوہ جی یہ دیکھیں، یہ میرا ڈریس، یہ لانگ ڈریس ہے شاکنگ پنک کلر کا وتھ جیکٹ۔ یہ میں نے نا اپنی بیٹی کی فرسٹ برتھ ڈے کے لیے لیا ہے لائم لائٹ سے۔ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا لائم لائٹ سے نا گلیم میں لوں تاکہ میں اس کو برتھ ڈے پارٹیز اور سیمی فارمل فنکشنز پہ بھی ویئر کر سکوں۔ مجھے نا اس کی اسٹچنگ بہت پیاری لگی ہے۔ اس کا جو گلا ہے وہ لوپ سٹائل کا ہے، اور اس کا کلر بھی بہت برائٹ اور وائبرنٹ ہے۔
تو آپ نا مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ یہ ڈریس آپ کو کیسا لگا ہے. اچھا جی، ٹپ نمبر 2 جی، اٹریکٹیو عورت بننے کے لیے نا آپ کو سب سے پہلے نا فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. جو عورت اپنا خود کا پیسہ بنانا جانتی ہے نا، ٹرسٹ می، اس سے زیادہ مضبوط دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی. آپ نے اپنے اندر نا کوئی اسکل ڈیولپ کرنی ہے، چاہے وہ ای کامرس ہو، اسٹیچنگ ہو، پینٹنگ ہو، ریزن آرٹ ہو، وٹ ایور یو ہیو انٹرسٹ. آپ نے بزنس کرنا ہے تو سیکھیں میٹا ایڈس کیسے رن کرتی ہیں، اسپانسرڈ کیسے کرتے ہیں، ایڈس کیسے لگاتے ہیں، کوریئر کمپنی سے کس طرح سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر بزنس کے علاوہ آپ فری لانسنگ سیکھ سکتی ہیں، آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ سکتی ہیں، آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتی ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ یوٹیوب پر سیکھ سکتی ہیں کسی بھی کورس کے بغیر. آپ فری آف کاسٹ یہ سب سکلز سیکھ سکتے ہیں، آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور آپ یہ سب سکلز سیکھ سکتے ہیں. ہاں جی، بس آپ میں کچھ کر جانے کا اور انڈیپینڈنٹ ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے. ٹپ نمبر 3 جی، اٹریکٹیو لگنے کے لیے نا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہاؤ یو اسپیک. آپ کا لب و لہجہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ کو نا سب سے پہلے تو گڈ اسپیکر ہونے سے پہلے گڈ لسنر ہونا پڑے گا. اگر آپ اگلے بندے کی بات مکمل طریقے سے سن ہی نہیں سکتے تو آپ ایک گڈ اسپیکر نہیں ہو سکتے. پہلے آپ کو گفتگو کے آداب میں یہ آنا چاہیے کہ آپ نے اگلے بندے کی بات کاٹنی نہیں ہے، آپ نے اگلے کی بات مکمل ہونے دینی ہے، پھر اپنی بات شروع کرنی ہے. اس کے علاوہ گفتگو کے آداب میں یہ ہے کہ آپ کی زبان سے اگلا بندہ کبھی بھی ہرٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اپنے الفاظ سے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا. آپ نے نا اٹریکٹیو پرسنالٹی لگنے کے لیے نا اگلے بندے کو ہمیشہ رسپیکٹ دے کر بات کرنی ہے، کیونکہ رسپیکٹ ایسی چیز ہے آپ کسی کو دیں گے وہ آپ کو ڈبل اور ٹرپل کر کے واپس لوٹائے گا. اور اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا سو وہ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا. آپ نے نا کبھی بھی اگلے انسان سے بدتمیزی نہیں کرنی، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، یہ بھی گفتگو کے آداب میں شامل ہے. کبھی بھی آپ کی زبان سے کوئی بھی برا ورڈ نہیں نکلنا چاہیے. آپ نے نا کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا، کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، نفرت نہیں رکھنی. اچھا جی، آج کا ولاگ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اب ملتے ہیں نیکسٹ کسی ولاگ میں، نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اسٹے اسٹرانگ، اسٹے وائز. اللہ حافظ.